بے شک یہ قدرت کی طرف سے ایک آفت تھی، لیکن اس کے اندر حکومت کی 100% ناکامی نمایاں رہی ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا۔ چین کے اندر مصیبت میں، سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرنا بچوں کا کھیل ہے۔ ڈساسٹر سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اپنے کسی ایک اہلکار اپنا بتا دیں کہ اس کو انہوں نے ٹریننگ دی ہو کہ آپ نے مصیبت میں، سیلاب میں، زلزلے میں پھنسے لوگوں کو کس طرح ریسکیو کرنا ہے۔ ٹریننگ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو خانہ پوری ہے۔ آنے والے وقتوں میں جو گرمی پڑے گی نا، تو یہ سڑکیں پگھل جائیں گی، دھوپ میں کھڑی گاڑیاں پگھل جائیں گی، اور یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ چند برسوں کی بات ہے۔ آپ کے زیر زمین پانی ختم ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہی ہو رہے ہیں ہر جگہ پر، اور تباہی آ رہی ہے۔ اصل بات نہیں بتا رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ تو ہمارے جو ناکامی کی جو ذمہ داری ہے اداروں پہ جاتی ہے، یا حکومتوں میں کوئی ویل نہیں ہے کہ وہ اداروں سے کام لے، یا کوئی ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے؟ اصل پھر مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریل گاڑی کے ڈرائیور ہیں اور آپ کو اٹھا کر جہاز کے پائلٹ کی سیٹ پر بٹھا دیں۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ سینئر پوسٹوں کے اوپر جونیئر لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعیناتیاں میرٹ پر تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ کسی اور اس کی اور وجوہات ہیں۔ عام طور پر ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بات عام ہے کہ آپ اگر پرکشش آسامی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شہداء کے لاشوں کو دفنانے سے پہلے وہاں کی حکومتوں کی سیاست کو دفن کیا جاتا۔ ہم اس موجودہ حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تیسرا ٹرن اوور ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے علاوہ اور کیا کیا کام کیا ہے، کہ یہ حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، دونوں حالتوں میں ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے: روڈ بلاک کرو، دھرنا دو، احتجاج کرو۔ تھینک یو سر، آپ نے پھر ٹائم نکالا اس اہم موضوع پر، جو کہ آج ایک ہنگامی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں۔ گزشتہ 3 دنوں سے تقریباً 250-300 قیمتی جانیں تو صرف بنیر میں لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں۔ آج پھر سوابی میں اسی طرح قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ اطلاع ہے کہ 15 بندے پھر سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے صوبے میں؟ اس قدر خوفناک اثرات نکلیں گے کلائمیٹ چینج کے، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ اظہر بھائی۔ سب سے پہلے تو تعزیت پیش کریں گے ہم جو شہید ہوئے ہیں اس سانحے میں، اور افراد شہید نہیں ہوئے، خاندان گئے ہیں۔ 20 لوگوں کا خاندان، 25 لوگوں کا خاندان، 30 لوگوں کا خاندان، پوری کی پوری بستیاں بہہ گئی ہیں، اور یہ ایک المناک سانحہ ہے۔ اس کے اوپر ہمیں اب کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کرنی ہوگی۔ اگر یہ سانحہ کسی اور ملک میں، کسی سویلائز ملک میں پیش آیا ہوتا تو ان شہداء کے لاشوں کو دفنانے سے پہلے وہاں کی حکومتوں کی سیاست کو دفن کیا جاتا۔ ہم لوگ اس کو قدرتی آفت اور ناگہانی آفت کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے خود کو سبکدوش کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک یہ قدرت کی طرف سے ایک آفت تھی، لیکن اس کے اندر حکومت کی 100% ناکامی نمایاں رہی ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا۔ ناگہانی ہم اس وقت کہیں کہ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اچانک ہم پہ کوئی آفت ٹوٹ پڑے ہم پر۔ یہ اچانک نہیں ہوا۔ اس پر 1 ہفتہ پہلے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا تھا، اور جس طرح الرٹ جاری کیا تھا اس سے زیادہ بڑھ کر یہ تباہی آئی ہے۔ کیا آپ نے ان علاقوں میں اعلانات کرائے ہیں؟ کیا آپ نے ان علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف اور صرف بس الرٹ جاری کر کے یہ لوگ چادریں لے کر لمبی تان کے سو گئے۔ یہ نہ پہلا سانحہ ہے نہ آخری سانحہ ہے۔
بہت سے اس طرح کے سانحات اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوں گے. یہ آخری ہرگز نہیں ہے. 2010 میں کیا ہوا؟ کتنی بڑی تباہی آئی ہے، کتنے 2000 لوگ اس میں بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 2022 کو آپ دیکھ لیں. 2022 میں بھی 2000 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں. 16 ارب ڈالر کا مالی نقصان ہوا ہے املاک کا. اتنی بڑی آفات سے گزرنے کے باوجود ایک ماچس کے تیلی کے برابر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. تو ہمارے جو ناکامی کی جو ذمہ داری ہے اداروں پہ جاتی ہے یا حکومتوں میں کوئی ویل نہیں ہے کہ وہ اداروں سے کام لے، یا کوئی ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے؟ اصل پھر مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے نا مغرب اور یورپ کے اندر ان کی ترقی کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں. اس کے اندر ایک جو ہے وہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہے. آپ کس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، آپ سے اس شعبے کے اندر کام لیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ریل گاڑی کے ڈرائیور ہیں اور آپ کو اٹھا کر جہاز کے پائلٹ کی سیٹ پر بٹھا دیں. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. ہمارے سیاسی حکومتیں اور ہماری بیوروکریسی وہ جب آتے ہیں تو اسی سوچ کے ساتھ آتے ہیں کہ یار ہم تو مختصر ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ 5 سال ہم رہیں گے، ہم چلے جائیں گے. تو بھاڑ میں جائے، جو اگلے آنے والے کریں کام. سینئر پوسٹوں کے اوپر جونیئر لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعیناتیاں میرٹ پر تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ کسی اور اس کی اور وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن عام طور پر ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بات عام ہے کہ آپ اگر پرکشش آسامی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. چین کے اندر بھی یہی سیلاب آیا ہے اور اس کی ویڈیوز ممکن ہے آپ نے بھی دیکھی ہوں، وائرل ہوئی ہیں بہت زیادہ، کہ جو مقامی بچیاں ہیں، آپ حکومت اور حکومتی اداروں کو چھوڑیں اور وہاں کا سیلاب بڑے پیمانے پر سیلاب تھا، ایسے جیسے ڈیم ٹوٹ گیا تھا ان کا. تو وہاں کی جو مقامی بچیاں ہیں چھوٹی، انہوں نے ڈرونز کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے ذریعے لائف جیکٹ ان لوگوں تک پہنچائے ہیں جو کئی کلومیٹر دور سیلاب کے اندر گرے ہوئے تھے. جب لائف جیکٹ ان تک پہنچ گئے ہیں تو یہ امید تو پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اب وہ پانی میں بہہ بھی جاتے ہیں تو وہ کافی دیر تک زندہ رہیں گے. پہلی ان بچیوں نے یہ کوشش کی. دوسری، ان بچیوں نے ریموٹ کنٹرول بوٹ جو تھے وہ ان کو بھیج دیے، اور بڑی تیز رفتار بوٹ تھے وہ پانی کے اندر پھنسے لوگوں تک بھیج دیے. وہ بوٹ کے اوپر بیٹھے، انہوں نے روبوٹ کے ذریعے ان کو واپس لے آئے، پہنچ گئے. تو چین کے اندر مصیبت میں، سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرنا بچوں کا کھیل ہے. شاہ جی، ایک ادارہ ہے ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کا کام ہے کہ اس طرح کے حادثات میں، آفات میں ان کو مینیج کرنا، ان کے مینجمنٹ کے لیے وہ کرنا. تو ہمارا جو ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہم اپنے صوبے کی حد تک اگر ہم دیکھیں، ان کا تو ہمیں کوئی کردار نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو اس قسم کی ہنگامی صورتحال کو کس طرح مینیج کرنا ہے، انسانی جانوں کو کس طرح بچانا ہے، املاک کو کس طرح آفات سے یا طوفانوں سے، سیلابوں سے وہ محفوظ رکھنا ہے. تو پھر ایسے ادارے قائم رکھنے کا، پھر ان پہ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ان پہ لگانا، پھر اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اگر وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو ایسے ادارے کیوں قائم کریں پھر ہم؟ دیکھیں، یہ ایک اجتماعی ہماری کمزوری ہے، غلطی ہے. صرف ادارے تک ہمیں اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے، ہم نے وفاق سے چلنا ہے، وفاقی حکومت سے. ایک پولیس کا سپاہی بھرتی ہوتا ہے، اس کو 9 مہینے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو یونیفارم پہنا کر بندوق اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے. یہ جتنے بھی ہیں ڈساسٹر سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اپنے کسی ایک اہلکار اپنا بتا دیں کہ اس کو انہوں نے ٹریننگ دی ہو کہ آپ نے مصیبت میں، سیلاب میں، زلزلے میں پھنسے لوگوں کو کس طرح ریسکیو کرنا ہے. ٹریننگ کا تو تصور ہی نہیں ہے. یہاں پر تو خانہ پوری ہے
اور افسروں کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یار یہ ایک افسر بیٹھا ہوا ہے وہ ایس ڈی ہے, چلو اس کو اس محکمے میں, اور یار اس محکمے کے اندر فنڈ اچھے ہیں تو اس کے اندر یہ ہمارا جو منظور نظر ہے اس کو لگا دیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے. اصولاً جو آپ کا آخری جو اس سوال کا جز تھا کہ ایسے اداروں کو پھر رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, میرے حساب سے تو نہیں رہنا چاہیے. پاکستان کے 30 کروڑ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں رہنا چاہیے. جب ان کی کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے تو بس نہیں رہنا چاہیے. کس لیے اتنے کروڑوں اربوں روپے. لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا, اس زلزلے میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اشفاق مفتی صاحب نے اپنا اخبار لانچ کیا تھا الحاق. مجھے اس نے اپنے ساتھ اس ٹیم میں رکھا ہے. زلزلہ آ گیا, دوسرا روزہ تھا, تو 3 رمضان کو ہم نے سحری سے پہلے رات کو 2 بجے یہاں سے موو کیے کہ وہاں پر ہم نے تمام اداروں کو ناکام دیکھا. بے بسی کا عالم تھا. لاشیں کچھ زمین کے اوپر کھلی پڑی ہیں اور کچھ ملبوں کے نیچے پھنسی ہیں. کوئی انتظام نہیں تھا ان لاشوں کو سپرد خاک کرنے کا یا لاشوں کو نکالنے کا. اب بات بہت لمبی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ اس پورے منظرنامے کے اندر اگر ہم نے کسی کو وہاں پر کام کرتے دیکھا ہے, نتیجہ خیز کام, وہ جماعت الدعوہ نام کی تنظیم تھی, اس کے کارکن تھے. جماعت الدعوہ نے, میرا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے کسی پالیسی سے, کسی سے آپ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں جو پازیٹیو چیز جس میں ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جماعت الدعوہ نے وہ کام کیا ہے وہاں پر کہ جس کام کو کرنے میں ہمارے ادارے ناکام رہے ہیں. تو ہمارے اداروں کے پاس تمام سہولیات تھی اور ان کے پاس صرف تھوڑا اور چھینی اور رسیاں اور یہ چیزیں تھیں. انہوں نے لاشیں بھی دفنائی ہیں, انہوں نے کفن بھی دیے, انہوں نے تابوت بھی دیے ہیں, انہوں نے بیسمنٹ کے اندر بالاکوٹ کے گرلز ہائی اسکول تھی, اس کی 3 چھتیں, دیواریں نکل گئی ہیں, 3 چھتیں اوپر نیچے آ کے بیسمنٹ کے اوپر, اور بیسمنٹ کے اندر درجنوں لڑکیاں پھنسی ہوئی تھیں, بچیاں. تو سب ادارے ناکام ہو گئے ہیں ان بچیوں کو نکالنے میں. تو جماعت الدعوہ نے چھینی اور ہتھوڑے کے ساتھ ان 3 چھتوں کو سوراخ کر کے تو وہ بیسمنٹ میں گئے ہیں. تو جب بچیوں کو نکالا, اس میں کئی دن گزر چکے تھے. تو جب ان بچیوں کو نکالا تو کچھ تو باہر نکل کے دم توڑ گئی ہیں, کچھ اندر مر چکی تھی اور کچھ زندہ بچنے میں کچھ جانیں کامیاب بچا ہو لی گئی گئی. تھی. جی, یہ جو صورتحال ہے کلائمیٹ چینج, اب یہ ایک ایسا اژدہا بن گیا ہے کہ ہمارے لیے کیا اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس چیلنج سے اب نکلنے کے لیے, اس کا سامنے کرنے کے لیے, اور جو ایک نقصانات ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کے لیے اب ہماری حکومت کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کریں گے, الخدمت کو خراج تحسین پیش کریں گے. ان کا کام ہے ریلیف دینا, پہنچانا, خوراک, ٹینٹ, میڈیسن, میڈیکل کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے آپ کو سہولیات دینا. ٹھیک ہے, لیکن جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو صرف ایک جماعت الدعوہ ہی ہے. تو میں تو حکومت کے لیے تجویز کروں گا کہ آپ کھائیں پیے عیش کریں, جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. یہ ڈساسٹر والا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ جماعت الدعوہ کے حوالے کرتے ہیں, اور میں آپ کو وارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ رضاکارانہ کام کریں گے. آپ سے نہ TDA مانگیں گے, نہ تنخواہ مانگیں گے, نہ آپ سے وہ پیسے مانگیں گے. وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ رضاکارانہ کام کریں گے. اب آئیں آپ کلائمیٹ چینج کی طرف. کلائمیٹ چینج جو ہے تو یہ 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, 1 سال کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اوپر کم سے کم 8-10 سال تو ہو گئے ہیں کہ بات ہو رہی ہے. پوری دنیا کا فوکس اس وقت کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. آنے والے وقتوں میں یہ آپ آج کی یہ ویڈیو آپ محفوظ رکھیں اپنے پاس. آنے والے وقتوں میں جو گرمی پڑے گی نا, تو یہ سڑکیں پگھل جائیں گی, دھوپ میں کھڑی گاڑیاں پگھل جائیں گی. اور یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ چند برسوں کی بات ہے. آپ کے زیر زمین پانی ختم ہو جائے گا, اور ہو رہا ہے. آپ تقریباً 250 فٹ تک پشاور میں پانی نیچے جا چکا ہے. آپ اس سیوریج کے پانی کو
ریسائیکل کر کے پئیں گے. کیوں کہتے ہیں جی کہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا؟ اتفاقی بات ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہی ہو رہے ہیں ہر جگہ پر اور تباہی آ رہی ہے. اصل بات نہیں بتا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئر اچانک نہیں پگھل رہے ہیں. پچھلے 5-7 سال سے سورج زمین کے قریب آتا جا رہا ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں. پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. پوری دنیا اس نئی صورتحال سے بچنے کے لیے کام کر رہی ہے. ہمارے والے جو ہیں تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. جی آپ چلیں ماضی کی حکومتیں تو ان کے پاس جواز ہے کہ جی ہمیں تو 2 سال حکومت کرنے دی گئی ہے، 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت توڑی گئی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ایک ٹرن اوور ملا، ہمیں تو موجودہ حکومت کا تو تیسرا ٹرن اوور ہے. ہم اس حکومت سے لمبے چوڑے سوالات نہیں کرتے ہیں کیا فلاں 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 شعبے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا. ہم اس موجودہ حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تیسرا ٹرن اوور ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے علاوہ اور کیا کیا کام کیا ہے. ویلڈ کوشچن ہے بالکل. 40 ارب کا کرپشن کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے، 30 ارب کا دوسرا آ رہا ہے، 4 ارب روپے کا تو صرف ایک ٹوٹا جیسے یتیم ادارے کے اندر کرپشن کی آپ کا اسکینڈل ہے. یکمشت 4 ارب کا، باقی کروڑوں کے چھوٹے موٹے جو ہیں 10 کروڑ 20 کروڑ کے یہ الگ ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً ہر اسکینڈل ڈپارٹمنٹ جو ہے کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. ہاں تو کرپشن کے علاوہ آپ کی حکومت کی اور کیا کارکردگی آپ بیان فرمائیں. آپ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور مجھے ان حالات کے اندر یہ جو چل رہے ہیں، پاکستان کا مستقبل کوئی زیادہ اچھا تابناک نہیں لگ رہا ہے. انٹرنیشنل مافیا جتنی بھی ہے، جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ جب کسی ملک کے نظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہ توپ کا گولا نہیں مارتے ہیں، وہ میزائل نہیں مارتے ہیں، وہ اس کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، اس کے اندر کرپشن کو داخل کر دیتے ہیں. جب ان کا کام صرف کرپشن کو داخل کرنا ہوتا ہے، باقی کام کرپشن پھر خود کرتی ہے. اور وہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. کسی کی بھی سوچ نہیں ہے جو کہ جن کو سوچنا چاہیے، جو اہم عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. ہم نے اور موجودہ حکومت کی ایک اور میں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ حکومت کے اندر ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، دونوں حالتوں میں ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے: روڈ بلاک کرو، دھرنا دو، احتجاج کرو. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. اپوزیشن میں ہے تو تب بھی، اور حکومت میں ہے تب بھی. تو جتنی یہ کرپشن ہوئی ہے حالیہ دنوں میں، جو اسکینڈل نکلے ہیں، 40 ارب 30 ارب 4، یہ 1 کھرب روپے کے قریب بنتے ہیں. ان اماؤنٹ سے اگر آپ چائنا سے یہ ریموٹ کنٹرول بوٹ، لائف جیکٹ، ڈرون، یہ چیزیں آپ لے لیں تو آپ پورے پاکستان کو آپ یہ چیزیں مہیا کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں مگرمچھ کی طرح، اور اب یہ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارے پاس امداد آنی شروع ہوگی، کب ڈالر آئیں گے. 2005 کے زلزلے کے جو ہماری آنکھوں دیکھے حال ہے، جو امداد آئی ہے باہر سے، وہ اجناس کی صورت میں تھی یا کیش کی صورت میں تھی، ڈالرز کے اندر. دونوں کے اندر اتنی مار دھاڑ ہوئی ہے، اتنی مار دھاڑ ہوئی ہے، اتنی مار دھاڑ ہوئی ہے کہ مستحق لوگ بھوکے رہ گئے ہیں، بے چھت رہ گئے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے وہ سوتے رہے ہیں. ان کے پاس کمبل نہیں تھے، ان کے پاس نہیں، اور جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے تھی وہ ہمارے اشرافیہ کے محلوں میں تھی. اب جو کچھ یہ بنیر میں ہوا ہے، جو کچھ ہمارے مالاکان میں ہوا ہے، جو کچھ ثوابی میں ہوا ہے، ثوابی میں آپ نے بتایا کہ 15 لوگ نہیں، ابھی 10 منٹ پہلے جب اس پروگرام سے میں نے دیکھے اپنی خبریں، تو 30 لوگ وہاں پر اب تک ظاہر بات ہے نقصان بالکل، اور یہ تعداد زیادہ بڑھتی جائے گی، بالکل. یہ تعداد بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ سیلاب تھم گیا، آپ نے لاشیں نکال لی ہیں، گنتی کر لی ہے، دفن کر لی ہے، اور متاثرین کو آپ نے 2-2 4-4 لاکھ دے کر. نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. یہاں سے ایک دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے مصیبتوں کا. جن جن علاقوں میں سیلاب آئے ہیں، جن جن علاقوں میں تباہی ہوئی ہے، ان لوگوں کا ذریعہ معاش یا مویشی تھے، ان کا دودھ دھوتے تھے، یا فصلیں تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹے زمین کے ٹکڑے فصلیں وہ کرتے تھے، اور اس سے وہ دونوں چیزیں بہہ گئی ہیں.
اب جب دونوں چیزیں ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا تو اب وہ کیا کریں گے؟ یا بھوکے مریں گے یا سڑکوں کے کنارے اور بس کے اڈوں پہ جا کے وہ بھیک مانگیں گے. آپ تو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دے کر بس بریزمہ ہو جائیں گے. جو غیر سرکاری تنظیمیں خدمت خلق ہے یا اور دوسری ہیں کیا الخدمت. الخدمت الخدمت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کو کتنی خوراک مہیا کریں گے؟ کب تک یہ کب تک یہ خوراک مہیا کریں گے؟ کب تک یہ میڈیسن مہیا کریں گے؟ جن کو کرنا چاہیے اور جن کے پاس آتی ہے خوراک، جن کے پاس میڈیسن آتے ہیں، وہ غیر مستحق لوگوں کو پہنچتے ہیں. تو جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں فرینکلی لوگ تو کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ جی پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے، بڑا روشن ہے، وہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ان حالات کو آپ سامنے رکھیں تو ہمیں پاکستان کا مستقبل بڑا تاریک نظر آتا ہے. ظاہر ہے بالکل. اور پاکستان کا مستقبل اگر آپ نے روشن کرنا ہے تو ان کا مستقبل تاریک کرنا پڑے گا، یہ جو ہمارے مستقبل کو تاریک کر رہے جو ہیں، ہماری قوم کے مستقبل جو ہمارے قوم کو کھا رہے ہیں. ان کا مستقبل آپ جب تک تاریک نہیں کرتے ہیں پاکستان کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. روشن نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ شاہ جی، آپ نے زبردست جذباتی انداز میں گفتگو کی آج. ناظرین، یہ کلائمیٹ چینج اور اس کی جو جڑے جو مسائل ہیں، جو کلاؤڈ برسٹ ایک نئی اصطلاح جو ہمارے سامنے آئی، اس کے نتیجے میں گزشتہ ایک ہفتے سے جو سینکڑوں کی تعداد میں خیبر پختونخوا میں جو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور آگے بھی خدا نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس قسم کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، لیکن حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت جو کہ جس کا تیسرا ٹینیور ہے، تقریباً 14واں سال ہے جو ان کی حکومت ہے، ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا یا وہ مسئلہ تھا. 18ویں ترمیم کے بعد فنڈز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تمام معاملات صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہیں. اداروں کو فعال بنانا، اداروں کو ایمرجنسی کے موقع پر رسپونڈ کرنے کے قابل بنانا، ان کے وسائل کو، ان کے جو ہیومن جو ان کا وہ ہے ایسٹس ہیں ان کو زیادہ وہ مؤثر بنانا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور بدقسمتی سے موجودہ صوبائی حکومت اب تک اس حوالے سے متاثر کن پرفارمنس پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اپنی جو ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر اور آنے والے دنوں کے جو چیلنجز ہیں ان کے سامنے کرنے کے لیے بہتر طور پر تیاری کرے گی اور اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے گی.